الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں دراست الصرف کا لیسن نمبر 3 کا پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا پہلا پارٹ ہم نے پہلے پیش کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے آپ کے پیچھے بیان کیا تھا کہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ 3 مذکر غائب کے لیے اور 3 مؤنث غائب کے لیے اور 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے اور 1 واحد متکلم کے لیے اور 1 جمع متکلم کے لیے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ ان صیغوں میں واحد مذکر غائب بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی جب صیغہ واحد مذکر غائب بنائیں گے تو اس کے بنانے کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ صرفیوں نے 43 ابواب مقرر کر دیے ہیں۔ صرفیوں کی یہاں پر 43 ابواب ہیں، اور ہر باب سے ماضی مضارع، ماضی معروف، مضارع معروف کا ایک صیغہ واحد مذکر غائب بتا دیا ہے، یعنی انہوں نے 43 ابواب تو بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک باب سے ماضی اور مضارع کا صرف ایک صیغہ بتا دیا ہے۔ تو جو مصدر جس باب کا ہوگا اس مصدر کے ماضی معروف اور مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب اسی باب کے ماضی معروف اور مضارع معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن پر آئے گا۔ اور باقی صیغوں کے بنانے کے قواعد ہیں جو صیغوں کی بناوٹ پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی ہوگا، جو مصدر کا جس باب کا ہوگا اس مصدر کے ماضی مضارع اور واحد مذکر غائب کا اور ایک صیغہ اسی وزن پر آئے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نصرہ ہے، اب یہاں پر نصرن ہے، مصدر ہے، اب اس سے نصرن سے نصرہ ماضی بتا دیا اور اس کا مضارع بتا دیا ینصرو۔ اسی طرح جو ہے سمیع ہے تو اس کا مصدر ہے سمان، اب اس سے انہوں نے بتا دیا ماضی سمیع اور مضارع بتا دیا یسمعو۔ تو اب باقی صیغوں کے بنانے کے جو قواعد ہیں جو صیغوں کی بناوٹ پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی ثلاثی معنی 3 ہونا اور مجرد معنی خالی ہونا، یعنی ایسا ثلاثی جو 3 حرف پر مشتمل ہو اور کسی زائد حرف سے خالی ہو۔ تو اس کے لفظی معنی پر غور کر لیں گے تو پھر آسانی سے ہو جائے گا کہ ثلاثی مجرد وہ 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے علیمہ، اس نے جانا۔ یہاں پر علیمہ کے اندر 3 حرف ہیں، عین، لام، میم، اور تینوں حروف اصلی ہیں، کوئی بھی اس کے اندر زائد نہیں ہے، اس کو کہیں گے ثلاثی مجرد۔ تو ثلاثی ہو گیا 3 اور مجرد معنی زائد حروف سے خالی ہونا۔ ثلاثی مزید فی، یعنی ایسا ثلاثی جو اس میں کچھ حروف زائد بھی ہو گئے ہوں۔ ثلاثی مزید فی 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو۔ ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اعلم، یہاں سر ایک حمزہ ہے، عین ہے، لام ہے اور می ہے، اس میں پہلا حرف جو ہے حمزہ ہے وہ زائد ہے۔ ثلاثی مجرد سے ماضی 3 وزن پر آتا ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی تو کسے کہتے ہیں؟ وہ ثلاثی جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ عالمہ تھا، اس میں ایک حرف بڑھا دیا، عالم بنائے تو ایک حرف یہاں پر حمزہ جو ہے زائد ہو گیا، اور مادہ جو ہوگا وہ اس کا وہ عین، لام، میم ہوگا۔ ثلاثی مجرد سے ماضی 3 وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان میں سے ماضی جو ہے 3 وزن پر آتا ہے، یا تو فعلہ کے وزن پر آئے گا، یا فعیلہ کے وزن پر آئے گا، یا فعولہ کے وزن پر آئے گا۔ ان میں دیکھیں آپ تو حرکت جو ہے وہ صرف عین کی بدل رہی ہے، پہلے میں ماضی میں عین پر فتح ہے، پھر دوسرے میں عین پر کسرہ ہے، اور تیسرے میں عین پر ضمہ ہے۔ تو ماضی جو ہے ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے، اور مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے، جیسے یفعلو، یہاں پر عین پر فتح ہے، اور یفعلو یہاں مضارع میں عین پر کسرہ ہے، اور یفعلو یہاں مضارع میں عین پر ضمہ ہے۔ تو فعل، فعیلہ
اور فعولا۔ تو اسی طرح یہ کیا ہوا، ماضی میں فتح، ماضی میں کسرہ، ماضی میں ضمہ، مضارع میں فتح، مضارع میں کسرہ اور مضارع میں ضمہ۔ تو اس طرح سے ماضی اور مضارع دونوں تین تین وزن پر آتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ماضی اور مضارع کو ملانے سے کل 9 صورتیں بنتی ہیں، کل 9 صورتیں بنیں گی، لیکن زبان عرب میں عموماً صرف 6 شکلیں بنتی ہیں، انہی کو 6 ابواب کہتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو ہم ملائیں گے تو ایسی صورت میں 9 ابواب بن کر آئیں گے، لیکن اہل عرب جو استعمال زیادہ تر جو اس کا کرتے ہیں وہ 6 بنتے ہیں اور 6 کو استعمال کرتے ہیں، 6 کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو جن میں جو کچھ ہوں گے ایسے شاذ ہو جائیں گے اور جو قلیل الاستعمال ہوں گے ان کو اہل عرب چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، فرماتے ہیں ماضی اور مضارع کو ملانے سے کل 9 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن زبان عرب میں عموماً صرف 6 شکلیں مستعمل ہیں، انہی کو 6 ابواب کہتے ہیں۔ اس جگہ انہی ابواب کے ماضی معروف اور مضارع معروف کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب لکھا جا رہا ہے، اور آگے ہر ایک کی پوری گردان صیغوں کی تفصیل کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یعنی یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اس جگہ ابواب جتنے ہوئے آپ کے 6 ماضی مضارع کے معروف کا ایک ایک صیغہ مذکر غائب کا لکھا جا رہا ہے، اور آگے ان کی گردان آئے گی۔ اب فرما رہے ہیں کہ واضح رہے کہ جو حرف فعل یا فعلو کے فا کے مقابلے میں ہو، یہاں دیکھیں یہ فا ہے، اس کو بولیں گے فا کلمہ، یہ عین ہے، اس کو بولیں گے لام کلمہ، یہ لام ہے، اس کو بولیں گے یہ عین کلمہ بولیں گے، عین کے مقابلے میں عین کلمہ اور لام کے مقابلے میں ہو لام کلمہ۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ واضح رہے کہ جو حرف ماضی میں فعل یا مضارع میں یفعلو کے فا کلمے کے مقابلے میں ہو اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں ہو اسے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابل ہو اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ مثلا نصرہ، اب یہ نصرہ ماضی ہے، نصرہ میں نون فا کلمہ ہے، صاد عین کلمہ اور را جو ہے لام کلمہ ہے۔ اسی طرح افعل، فاعل، مفعول اور فعیل اور افعل وغیرہ میں کیا ہے، یہ فا عین لام کلمے کے مقابل حروف کو سمجھیں۔ مثلا یسمعو، اب یسمعو افتح ضارب منصور کریم اسلم۔ اب یہاں پر ان کو آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا یہاں پر یسمعو اور یفعلو کے وزن پر اگر ہم دیکھیں اس کو تو یسمعو میں جو ہے یہاں سین جو ہے یہ فا کلمہ بنے گی، اور میم جو ہے عین کلمہ، اور عین جو ہے یہ لام کلمہ۔ اسی طرح افتح افعال کے وزن پر ہے تو آپ کہیں گے فا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور تا جو ہے عین کلمہ ہے، اور ہا جو ہے اس کا یہ لام کلمہ ہے۔ اسی طرح ضاربن، اب ضاربن یہ فاعلن کے وزن پر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر دعاد جو ہے یہ فا کلمے کی فا کلمہ ہے، اور الف یہ زائد ہے، را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور با یہ لام کلمہ ہے۔ اسی طرح منصورن میں یہ مفعولن کے وزن پر ہے تو یہاں کہیں گے نون جو ہے یہ میم زائد ہے، اور نون جو ہے فا کلمہ ہے، فا کے کلمے کے مقابلے میں آیا، اور سواد جو ہے یہ عین کلمہ ہے جو عین کے مقابلے میں آیا، اور واو زائد ہے، اور را یہ لام کلمہ ہے۔ اسی طرح کریم فعیل کے وزن پر ہے تو آپ کہیں گے کاف جو ہے فا کلمہ ہے، را جو عین کلمہ اور یا زائد ہے، اور لام را جو ہے لام کلمہ ہے۔ اسی طرح اسلم افعال کے وزن پر ہے، حمزہ زائد ہے تو آپ کہیں گے سین جو ہے فا کلمہ اور لام جو ہے عین کلمہ، اور میم جو ہے لام جو ہے عین کلمہ اور میم جو ہے لام کلمہ۔ اس طرح سے آپ اس کو ترتیب دیتے چلے جائیں گے۔ کو مذکورہ کلمات کے مقابل رکھ کر دیکھیں، جو فا عین لام کے مقابل ہوں گے انہیں فا عین لام کلمہ کہیں گے۔ اب اس کے بعد 6 ابواب کی کچھ علامتیں بیان فرما رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا ایک ایک صیغہ بیان کریں گے۔ وہاں پر دیکھیں آپ کہ مثلا باب ہے یہاں پر اور ماضی ہے، اس کا مضارع ہے، ایک ایک صیغہ ان کا یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اور ان کی علامتیں اور اشاریہ یعنی پہچاننے کا لغت میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لغت میں پورا نام نہیں لکھا رہے گا باب کا، پر نون صاد دعاد وغیرہ لکھا رہے گا، اس سے آپ کو سمجھنا ہے کہ نون سے نصرہ مراد ہے، دعاد سے ضربہ وغیرہ مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں 6 ابواب ہیں، انہوں نے اوپر بیان کیا تھا کہ ماضی مضارع کی
اس طرح سے تو 9 بنتے ہیں لیکن 6 شکلیں استعمال ہیں۔ فرماتے ہیں باب اول نصرہ، یہ نصرہ ماضی کا لے لیا اور مثال ایک ایک صیغہ انہوں نے دے دیا۔ نصرہ اور مضارع ینصر آئے گا، تو دیکھیں ماضی میں فعلہ ہوا اور مضارع میں یفعل ہوا، تو ماضی جو ہوا فعلہ اور مضارع یفعل، تو یہ ایک باب بنا دونوں کو مل کر کے، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کے ضمے کے ساتھ، تو بنا فعل یفعل، اور یعنی کہہ رہے ہیں عین المفتوح، ماضی میں مفتوح، عین ماضی یعنی ماضی کا عین کلمہ جو ہے صاد یہ مفتوح ہے، اور عین مضارع کا عین کلمہ جو ہے صاد یہ کیا ہے مضموم ہے، اور علامت اس کی کیا ہے نون ہے، یعنی اس باب کو اگر علامت ہم دیکھنا ہو کہیں پر لکھی ہو تو نون سے مراد نصرہ ہوگا۔ دوسرا باب ہے ضربہ یضرب، یہاں ماضی بھی عین کے فتح کے ساتھ ہے اور مضارع عین کے کسرے کے ساتھ، ایک باب یہ بنا ماضی کو ملایا اور مضارع کو بنایا، تو اس کی جو ہے ماضی عین کے فتح کے ساتھ، مضارع عین کے کسرے کے ساتھ، وہی کہہ رہے ہیں عین ماضی مفتوح اور عین مضارع مکسور، تو یہ باب بنا ضربہ یضرب، اور اس کا اشاریہ ہے ضربہ ضاد۔ تیسرا باب ہے سمع یسمع، یہاں پر جو ہے ماضی کے عین کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کے فتح کے ساتھ، میم کلمہ دیکھیں، اور یہ باب بنا فعل یفعل، بر وزن فعل یفعل، ماضی میں عین کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کے فتح کے ساتھ، اور یہ باب بنا سمع یسمع۔ چوتھا ہے فتح یفتح، یہ ماضی اور مضارع دونوں میں فتح کے ساتھ ہے، اور یہ وزن اس کا بنے گا فعل یفعل، اور یہ ماضی میں مفتوح ہے اور مضارع بھی مفتوح ہے، اور اس کا اشاریہ جو ہے وہ فا ہے، یعنی باب فتح یفتح۔ باب پنجم ہے کرم یکرم، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کے ضمے کے ساتھ، اور اس کا وزن ہوگا ماضی کا فعول اور مضارع کا یفعل، مضارع میں ماضی میں ضمے کے ساتھ اور مضارع میں بھی عین کے ضمے کے ساتھ، اور یہ باب بنے گا کرم یکرم، اور اس کا اشاریہ ہے کاف۔ شسم حسبہ یحسب، حسبہ یحسب، اور یہ ماضی اور مضارع دونوں کے کسرے کے ساتھ، اور وزن ہے اس کا فعل یفعل، ماضی عین کے کسرے کے ساتھ اور مضارع عین کے کسرے کے ساتھ، اور اس باب کا اشاریہ ہے ہا۔ ان کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ نصرہ اس نے مدد کی، اور ضربہ اس نے مارا، سمع اس نے سنا، فتح اس نے کھولا، کرما وہ شریف ہوا اور بزرگ ہوا، اور حسبہ اس نے گمان کیا۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ لغات یا دوسری کتابوں میں ان ابواب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کلمات کے سامنے ان ابواب کے ماضی معروف کا پہلا حرف نون، ضاد، سین، فا، کاف، ہا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے اسے لکھا ہوا ہے، یہ لغت آپ جب کھولیں گے تو وہاں شروع میں ہی 2-3 صفحے کے بعد رموز و اشارات لکھے رہتے ہیں کہ یعنی باب کے پہچاننے کا، تو لغت میں پورا باب نہیں دیں گے، پھر آپ کو وہ نون سے پہچاننا ہوگا، آپ کو ضاد سے پہچاننا ہوگا، سین وغیرہ سے پہچاننا ہوگا یہ کون سا باب ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کلمات کے سامنے ان ابواب کے ماضی معروف کا پہلا حرف لکھ دیا جاتا ہے، اس سے پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کلمہ کس باب سے، اور ماضی مضارع میں اس کے عین کلمے پر کیا حرکت ہوگی۔ شروع میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے ایک نشان لگا کر کے، اگر اوپر حرکت ہوگی تو اس کا مضارع یہ آئے گا، اور اگر یہ نیچے حرکت ہوگی تو کسرے کے ساتھ ہے، اس طرح سے اوپر فتح ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عین پر فتح آئے گا، تو اس طرح سے یہ لکھ دیا جاتا۔ اب یہاں پر ایک تمرین ہے، وہ تمرین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دیکھیں تمرین میں بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ حروف اصلیہ کہیں گے جو حروف فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہوں ان کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور جو عین اور لام کلمے کے مقابل میں نہ ہوں ان کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ مثلا جیسے فا نصرہ، یہ نصرہ جو ہے یہ فا، عین، لام کلمے مقابلے میں تو یہ ساروں حروف اصلیہ ہیں۔ اسی طرح ہم نے بنایا اعلم، اب یہاں پر عین، لام اور میم یہ فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں تو حروف اصلیہ، اور حمزہ جو ہے یہ کسی کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ حروف زائدہ ہوگا۔ نمبر 2، صیغے کی تعریف کیجیے، پھر یہ بتائیے کہ فعل ماضی یا فعل مضارع کے کتنے صیغے ہوتے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ صیغے کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ صیغہ حروف کو
ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ اور اس سے فعل ماضی اور مضارع کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ تو فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں، اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور 1 واحد متکلم کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور 1 صیغہ جمع متکلم کے لیے ہے چاہے وہ سب مذکر ہو یا سب مؤنث ہو یا بعض مذکر اور بعض مؤنث ہوں۔ آگے بیان فرما رہے ہیں سوال نمبر 3، ثلاثی مجرد سے استعمال ہونے والے مذکورہ 6 ابواب کون کون ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہونے والے 6 ابواب جو ہیں، پہلا باب نصر ینصر، دوسرا ضرب یضرب، تیسرا سمع یسمع اور چوتھا فتح یفتح، پانچواں کرم یکرم اور چھٹا حسب یحسب۔ اور ان کی علامات، باب نصر ینصر کی جو علامت ہے ماضی میں ان کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں ان کے ضمے کے ساتھ۔ اس دوم باب ہے جو ضرب یضرب، ماضی میں فتح کے ساتھ اور مضارع میں کسرے کے ساتھ۔ اور تیسرا جو ہے سمع یسمع، ماضی میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ۔ چوتھا باب ہے فتح یفتح، ماضی فتح یفتح، مضارع اور ماضی دونوں میں عین کے فتح کے ساتھ۔ پانچواں ہے کرم یکرم، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کے ضمے کے ساتھ۔ اور چھٹا ہے حسب یحسب، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کے کسرے کے ساتھ۔ تو اس طرح سے یہ جو آج کا ہمارا سبق تھا دراست الصرف کا، سبق نمبر 3 کا پارٹ 2 آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔